الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی المرسلین ومن تبعهم بإحسان إلی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلنا من رسول الا لیطاع بإذن اللہ۔ محترم ناظرین، ہماری آج کی گفتگو کا عنوان ہے رسول کی ضرورت۔ رسول جس کو پیغمبر یا میسنجر کہا جاتا ہے، وہ اللہ رب العالمین اور انسانوں کے درمیان ایک رابطہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالی تمام کائنات کے خالق ہیں، مالک ہیں، احکم الحاکمین ہیں اور سارے جہان کے رب ہیں۔ انسانوں کو پروردگار نے ایک خاص مقصد کے لیے پیدا کیا ہے اور اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے انہیں اس دنیا میں بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے احکام ایک تو تکوینی ہیں، جن کا انسانوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ وہ رب العالمین کی حکومت اور اس کی سلطنت کے معاملات ہیں۔ دوسرے اس کے معاملات تشریعی کہلاتے ہیں، یعنی ان کا تعلق شریعت سے ہے، انسانوں سے ہے۔ انسانوں کو پروردگار کے احکام کے جاننے کی ضرورت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ایک تو احکام وہ ہیں اور ایک اللہ کی ہدایت وہ ہے جو اس نے انسانوں کو عطا فرما دی ہے، اور وہ اپنی عقل اور سمجھ اور علم کے ذریعے کام لے کر اپنی زندگی کا سفر طے کر رہے ہیں۔ اس میں ان کو رب العالمین کی ہدایت کی ضرورت نہیں ہے۔ مثلا انسان دنیا میں بہت ساری چیزیں ایجاد کرتا ہے، تخلیق کرتا ہے، مکان بناتا ہے، سواری کے سامان بناتا ہے، لباس بناتا ہے، اپنے کھانے پینے کی چیزیں تیار کرتا ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس میں انسان اپنے علم اور عقل سے کام لیتا ہے، اپنے تجربے سے کام لیتا ہے، اور اس طرح وہ آگے بڑھتا چلا جاتا ہے اور بڑھ رہا ہے اور بڑھتا رہے گا۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ وہ نہ تو اپنی عقل سے کام لے کر ان کو پورا کر سکتا ہے، نہ اپنے علم سے اور نہ تجربے سے۔ اس کے لیے اس کو اللہ کی ہدایت اور اس کے احکام کی ضرورت ہے۔ مثلا یہ جاننا کہ انسان دنیا میں کیوں آیا ہے، اس کی زندگی کا مقصد کیا ہے، اور اس مقصد کو پورا کرنے کا راستہ اور طریقہ کیا ہے، یہ وہ بات ہے کہ جو انسان نہ تو اپنی عقل سے اور نہ اپنے علم سے اور نہ اپنے مشاہدے اور تجربے سے معلوم کر سکتا ہے۔ اس کے لیے اس کو اللہ کی ہدایت اور اس کے احکام کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے یہ احکام کیسے بندوں تک پہنچائے، اس کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ جیسے اس نے کتابیں نازل کی ہیں، اس طرح وہ کتابیں اتار دے اور ہر گھر میں وہ کتاب پہنچ جائے اور ہر انسان اس کتاب کو پڑھ کر اس کی ہدایت حاصل کر لے اور اسے معلوم ہو جائے کہ مجھے کیا کیا کرنا ہے۔ ایک طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے پیغام رسانی کا، کہ اللہ تعالیٰ اپنا پیغام لکھ کر کتاب کی شکل میں کسی صورت میں بندوں تک پہنچا دے اور ان کو بتا دے کہ تمہیں یہ کرنا ہے، تمہاری زندگی کا یہ مقصد ہے۔ ایک طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے۔
لیکن اس طریقے کے اندر عمل کر کے دکھانا نہیں ہو سکتا. الفاظ لکھے ہوں گے، عبارت لکھی ہوگی، لیکن اس الفاظ کا اور اس عبارت کا مطلب کیا ہے، مقصد کیا ہے، اس کی عملی تعبیر کیا ہے، اس کو کس طرح کرنا ہے، یہ صرف لکھے ہوئے کو پڑھ کر سمجھنا بہت مشکل ہے. اس لیے پریکٹیکل طور پر، عملی طور پر جاننے کی ضرورت ہے کہ اللہ کی ہدایت اور اس کے احکام کیا ہیں. اس لیے ایک ایسا ذریعہ ہونا چاہیے کہ جو اللہ رب العالمین اور بندوں کے درمیان رابطے کا کام کرے اور ان کو عملی طور پر سمجھائے کہ اللہ کی رضا کیا ہے، اس کی مرضی کیا ہے، انسان کی زندگی کا مقصد کیا ہے اور اس مقصد کو پورا کرنے کا راستہ کون سا ہے. یہ جو بیچ میں اللہ کے اور بندوں کے درمیان کڑی ہے اور رابطے کا ذریعہ ہے، اسی کو ہم رسول کہہ دیتے ہیں، اسی کو ہم میسنجر یا ایمبیسیڈر کہہ دیتے ہیں، اسی کا نام پیغمبر یا نبی ہوتا ہے. دنیا میں جتنی بھی حکومتیں ہیں، ان حکومتوں کے سفیر ہوتے ہیں جو جگہ جگہ ملکوں میں مقرر ہوتے ہیں. ہر ملک اپنا سفیر دوسرے ملکوں میں بھیجتا ہے اور ان سفیروں کے ذریعے وہ اپنے ملک کے جو اصول ہیں، جو طریقے ہیں، جو ان کی پالیسی ہے اور جو ان ملکوں کے درمیان رابطہ پیدا کرنا ہے، وہ ان رابطوں کا کام ان سفیروں سے اور ان کے سفارت خانوں سے لیا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو یہ سفیر کا کام کرنا ہے، اس کی ضرورت انسانوں کو اس لیے ہے کہ اس کے بغیر نہ تو زندگی کا مقصد کا پتہ لگتا ہے، نہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان دنیا میں آیا کیوں ہے. کیونکہ کھانا پینا، زندگی گزارنا یہ کوئی مقصد نہیں ہے، تو زندگی کا وسیلہ اور ذریعہ ہے. آدمی زندگی گزارنے کے لیے کھاتا پیتا ہے، مکان بناتا ہے، لباس پہنتا ہے. یہ تو تمام وہ چیزیں ہیں جو زندگی کا ایک ذریعہ ہیں، مقصد زندگی نہیں ہے. مقصد زندگی کا معلوم ہونا ضروری ہے. اس کے بغیر زندگی بیکار اور بے مقصد اور فضول ہو کر رہ جاتی ہے. آخر انسان دنیا میں آیا، اس کو یہ نہ معلوم ہو کہ میں کیوں آیا ہوں اور مجھے کیا کرنا ہے، کون سی میری منزل ہے، اس منزل تک پہنچنے کا راستہ کون سا ہے. تو کیسی عجیب بات ہوگی کہ انسان دنیا میں آئے بھی اور چلا بھی جائے اور نہ آنے کا مقصد معلوم ہو، نہ جانے کا، نہ منزل کا پتہ ہو، نہ منزل کے راستے کا. تو یہ سارا سفر ہی بیکار ہی گیا، کسی بھی کام کا نہ ہوا. تو کیا ایسا ممکن ہے کہ ہم اتنا لمبا سفر زندگی کا طے کریں اور بے مقصد اور بیکار ہو کر رہ جائے؟ رسول کی ضرورت ہے اس لیے کہ وہی بتائے گا. پروردگار عالم ہر ایک سے براہ راست ہم کلام نہیں ہوتے، ہر ایک کا دروازہ کھٹکھٹا کر نہیں بتاتے کہ اے میرے بندے سن، تجھے کیا کرنا ہے. بادشاہوں کا یہ طریقہ نہیں ہوا کرتا. بادشاہ اپنا پیغام کسی ذریعے سے پہنچاتے ہیں. اب وہ ذریعہ کیا ہو، وہ ذریعہ رسول ہے. کتاب کے ذریعے بات پوری سمجھائی نہیں جا سکتی، عمل کر کے دکھانا ہوگا. رسول صرف کوئی پیغام رساں یا ڈاکیا نہیں ہے کہ جو ڈاک پہنچا دیتا ہے. چٹھی میں کیا لکھا ہے ڈاکیے کو اس سے غرض نہیں ہوتی.
خوشی کا پیغام ہے یا کوئی غم کی بات چٹھی میں لکھی ہوئی ہے، پوسٹ مین آیا، اس نے آ کر ہمیں ایک خط پکڑا دیا، اس خط میں کیا لکھا ہوا ہے اس کو اس سے کوئی تعلق نہیں ہے پوسٹ مین کا۔ رسول صرف پوسٹ مین نہیں ہوتا، اس کا کام صرف ڈاک پہنچانا نہیں ہوتا، بلکہ وہ عمل کر کے دکھاتا ہے، عملی نمونہ پیش کرتا ہے۔ وہ انسانوں کو اپنے رب کا پیغام پہنچانے کے ساتھ ساتھ اس پیغام پر عمل کر کے دکھاتا ہے کہ دیکھو ایسے تمہیں عمل کرنا ہے، ایسے چلنا ہے۔ اگر وہ عملی تعبیر سامنے نہ ہو تو صرف الفاظ کے ذریعے بات پوری سمجھ میں نہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کلاسوں میں ٹیچر پڑھاتے ہیں تو ایک تو تھیوری ہوتی ہے اور ایک پریکٹیکل ہوتا ہے۔ تھیوری میں تو وہ بتا دیتے ہیں کہ بھئی یہ نظریہ ہے، یہ تھیوری ہے، یہ عقیدہ ہے، اور پریکٹیکل میں عمل کے ذریعے بتایا جاتا ہے، تصویریں بنا کر دکھائی جاتی ہیں، عملی طور پر لیبارٹری میں اس کو سمجھایا جاتا ہے کہ دیکھو یہ جو تھیوری ہے اس کا پریکٹیکل میں یہ نتیجہ سامنے آئے گا۔ اگر وہ پریکٹیکل طور پر نہ بتایا جائے تو صرف وہ نظریہ بن کر رہ جاتا ہے، تھیوری بن کر رہ جاتی ہے، نہ وہ پورے طور پر سمجھ میں آتا ہے اور نہ اس پر عمل کرنا ممکن ہوتا ہے۔ اس واسطے انسانوں کو رسول کی ضرورت ہے۔ رسول کے بغیر نہ وہ زندگی کا پتہ لگا سکتے ہیں، نہ زندگی کے مقصد کا، نہ منزل کا، نہ منزل کے راستوں کا۔ ہر زمانے میں پروردگار نے اپنے رسول بھیجے ہیں، اور جو بھی رسول بھیجے ہیں وہ اسی لیے بھیجے ہیں کہ ان کی بات مانی جائے۔ صرف یہ نہیں کہ انہوں نے آگے پیغام پہنچا دیا۔ ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول بھیجے ہیں اور ہر جگہ بھیجے ہیں۔ قرآن مجید میں فرمایا لِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، ہر قوم کے لیے ہادی اور رہبر اور رسول مقرر کیے گئے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام جو پہلے انسان تھے وہ پہلے پیغمبر بھی تھے، پہلا انسان بھی تھا، پہلا پیغمبر بھی تھا، وہ اللہ کا پیغام لے کر آئے، اور یہ سلسلہ ہر دور میں، ہر زمانے میں، ہر قوم میں چلتا رہا، اور جہاں جہاں ضرورت ہوئی، جس قوم کے لیے ضرورت ہوئی، اللہ تعالیٰ نے ہادی اور رہبر اور رسول اپنے مقرر کیے، یہاں تک کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سلسلہ مکمل ہوا۔ تو رسول کی ضرورت ہر زمانے میں رہی ہے، اور پروردگار جانتا ہے کہ کہاں ضرورت ہے۔ جس قوم میں رسول بھیجا گیا وہ اسی قوم میں سے بھیجا گیا جو اس کی تہذیب، اس کے طور طریق اور اس کی زبان سے واقف تھا، تاکہ وہ اسی زبان میں اور اسی انداز میں ان کو پروردگار کی بات سمجھا سکے، اور صرف سمجھائے نہیں بلکہ عملی طور پر کر کے دکھا سکے۔ رسول عملی نمونہ رہا ہے، چونکہ عمل کر کے دکھانا ہے اس لیے رسول کی ضرورت ہے۔ صرف پیغام پہنچانا ہی نہیں ہے، پیغام پہنچانے کے ساتھ ساتھ اس پیغام کی عملی تصویر بھی پیش کرنی ہے، اس لیے رسول کی ضرورت ہے۔ رسول کے بغیر انسان اپنی ہدایت اور منزل کا پتہ نہیں لگا سکتا، وہ اپنی عقل سے اور اپنی سمجھ اور اپنے علم سے اس بات کو نہیں سمجھ سکتا۔
یہ ہم اور آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارے رب نے انسانوں کو آزادی دی ہے، اختیار دیا ہے، چوائس دی ہے کہ تم چاہو تو مانو اور چاہو تو نہ مانو۔ یہ ماننا نہ ماننا، یہ آزادی اور یہ اختیار انسان کو دیا ہے، اس کو مجبور نہیں کیا کہ تمہیں ہماری بات ماننی ہی پڑے گی۔ لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ انسان کو اندھیرے میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیا گیا ہو، بلکہ پروردگار نے اپنی رحمت سے جس طرح ہمارے لیے زندگی کے سامان مہیا کیے ہیں، یہ زمین ہمارے لیے گہوارہ بنا دی ہے کہ یہاں تمام ضروریات زندگی ہمیں مل جاتی ہیں، پینے کے لیے پانی، کھانے کے لیے غذائیں، رہنے کے لیے سامان، ہمارے آسمان کی چھت، وہ تمام چیزیں، وہ تمام سامان جن کی ہمیں ضرورت ہے، وہ سب یہاں پر موجود ہیں۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مَتَاعٌ، تمہارے لیے زمین میں ساری متاع موجود ہے، سارا سامان موجود ہے۔ تمہارا ٹھکانہ یہاں پر ہم نے بنایا ہے تو تمہیں بے ٹھکانہ نہیں رکھا۔ تو جس طرح پروردگار نے ہمارے لیے سامان زندگی مہیا کیا ہے، اسی طرح ہماری تربیت، ہمارے اخلاق اور ہماری روحانیت اور ہمارے کردار کے لیے بھی اس نے روشنی کا سامان کیا ہے۔ اگرچہ آزادی دی ہے، لیکن بتا دیا ہے کہ تم اگر اس راہ پر چلو گے تو تمہارا فائدہ ہوگا۔ اس راستے کو دکھانے کے لیے اس نے اپنے پیغمبر بھیجے ہیں، رسول بھیجے ہیں۔ اس لیے انسان رسول کی ضرورت سے بے نیاز نہیں ہے۔ وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ نہیں مجھے ضرورت نہیں ہے، میں خود اپنی منزل ڈھونڈ لوں گا، چاہے کتنا ہی سمجھدار، عقل مند، بڑے سے بڑا دانشور کیوں نہ ہو، اور چاہے کتنا ہی اس نے علم کیوں نہ حاصل کیا ہو، چاہے وہ سائنس کے میدان میں ترقی کی آخری منزل پر کیوں نہ پہنچ جائے، لیکن وہ اس سے بے نیاز نہیں ہو سکتا کہ پروردگار کی مرضی اور زندگی کا مقصد معلوم کرنے کے لیے اسے بہرحال ہدایت ربانی کی ضرورت ہے، اور ہدایت ربانی کے لیے رسول کی ضرورت ہے، کیونکہ رسول کو پروردگار وہ علم دیتا ہے، وہ اپنی مرضی اس کو بتاتا ہے۔ اس کا علم عام انسانوں جیسا علم نہیں ہوتا، بلکہ وہ علم لدنی ہوتا ہے، وہبی علم ہوتا ہے، جس کو خصوصیت کے ساتھ اسی مقصد کے لیے تیار کیا جاتا ہے، اس کو تربیت کی جاتی ہے، اس کے سینے میں وہ علم ڈالا جاتا ہے، جس کو وحی کہتے ہیں، وہ غیبی ذریعہ علم کا جو کتابوں میں نہیں ملتا، جو لائبریریوں میں نہیں حاصل ہوتا، وہ پروردگار اس کو بتاتا ہے اور وہ اس کو انسانوں تک پہنچاتا ہے۔ تو بیچ کی جو یہ کڑی ہے رب اور انسانوں کے درمیان، اسی کا نام رسول ہے، اسی کا نام رسالت ہے۔ انسان کسی بھی مرحلے پر یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں بغیر رسول کے خود اپنی محنت سے، اپنی کوشش سے اپنی منزل کا پتہ معلوم کر لوں گا۔ بے شک وہ بہت چیزیں حاصل کر سکتا ہے اور کر رہا ہے، وہ ستاروں سے بھی آگے جا رہا ہے، وہ چاند کو بھی فتح کر رہا ہے، وہ خلاؤں میں پرواز کر رہا ہے۔ پروردگار نے اسے وہ عقل و فہم دی ہے کہ اس سے وہ کام لے رہا ہے، اور کام لے کر
قدرت کے رازوں کو کھول رہا ہے. ہر دن نئی نئی چیزیں سامنے آ رہی ہیں. لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود جو ہمارے لیے بہت حیرت انگیز ہیں وہ اس سے بے نیاز نہیں ہے کہ آخر اس کی زندگی کا مقصد کیا ہے اور اس مقصد کے حاصل کرنے کا راستہ کون سا ہے. اور اگر مقصد زندگی ہی معلوم نہ ہو اور منزل کا راستہ معلوم نہ ہو تو چاہے انسان کتنا بھی آگے بڑھ جائے لیکن وہ اپنے مقصد میں تو بہت پیچھے رہ جائے گا. اس لیے تمام علوم سے آراستہ ہونے کے باوجود اس کو رسول کی اور ہدایت ربانی کی ضرورت اس وقت بھی رہی ہے جب انسان نے اپنا پہلا قدم زمین پر رکھا تھا، اور آج بھی ضرورت ہے جب وہ خلاؤں میں پرواز کر رہا ہے، اور اس کے بعد بھی رہے گی. کوئی بھی لمحہ، کوئی بھی وقت، تمام تر ترقیات کے باوجود ایسا نہیں ہوگا کہ انسان یہ کہہ سکے کہ مجھے رسول کی ضرورت نہیں ہے. رسول کی ضرورت ہے اور رہے گی، اور اس کے بغیر انسان بے راہ رو رہے گا. بے راہ رو رہے گا، اس کے سامنے کوئی راہ نہیں ہوگی. اس لیے آج کی اس مجلس میں جو ہم نے اس پر گفتگو کی، یہ بڑی اہم گفتگو ہے. روا روی والی باتیں نہیں ہیں، نصیحت والی باتیں نہیں ہیں. یہ زندگی کا بنیادی فلسفہ ہے، بنیادی حقیقت ہے کہ انسان اس سے بے نیاز نہیں ہو سکتا، اسے رسول کی ضرورت ہے. آئیے ہم سب مل کر غور کرتے ہیں کہ ہمیں رسول کی ضرورت تھی اور ہے. پروردگار نے ہمیں دنیا میں بے مقصد اور بے وجہ نہیں بھیجا. کوئی چیز بھی بے مقصد نہیں ہے اور انسان بھی بے مقصد نہیں ہے. آپ نے باتیں سنی، بہت بہت شکریہ. دماغ کی ان ہم صلاحیتوں کو کام میں لائیں جو ہمیں ہمارے رب نے دی ہیں، اور غور و فکر سے کام لے کر کوشش کریں اس سچائی تک پہنچنے کی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.